السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے میسج میں بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے اب تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے ذرا میسج میں بتا دیں یا مائک کھول کے بتا دیں آواز ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، پہلے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ معارف الحدیث کا ہے، پیج نمبر 292 ہے. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے کتاب الاخلاق، اور جو اس کی حدیث ہے وہ ہے 139 اور اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان رجل، ایک آدمی، زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص نے اپنے بھائی سے جو دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے وہ گیا. اچھا جی. فارسد اللہ له علی مدرجته ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا. قال این ترید، فرشتے نے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ، تو اس نے جواب دیا اس بستی میں میرا بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قال هل لک من نعمت تربها، تو فرشتے نے پوچھا یا کیا تمہارا کوئی احسان ہے اور کوئی حق کی نعمت ہے جس کو تم پورا پختہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ قال، اس نے کہا لا نہیں، غیرہ، نہیں، سوائے اس کی انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں. اور میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ. تو قال کی قائل یہاں فرشتہ ہے. فرشتہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے جیسا کہ تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فطوبی لہم وبشری لہم، ان کو مبارک دو اور ان کو بشارتیں دیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح کی روایت ہے اگلی 140 عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء لیکن یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامہ، کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں ما هم بانبیاء، نہ تو وہ نبی ہے، ولا شهداء، نہ وہ شہید ہے، لیکن یغبطهم الانبیاء، ان پر رشک کرتے ہیں انبیاء بھی، والشهداء کے دن بمکانہم، ان کی اس درجہ. صحابہ نے تخبرونا ما هم، ہمیں بتائیے وہ لوگ کون سے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. قال فرمایا هم قوم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت کریں گے اللہ کی وجہ سے، علی غیر ارحام، جبکہ ان میں کوئی تعلق نہیں ہوگا بینہم آپس میں. واموال یتعاطونہا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بغیر کسی مالی لین دین کے وہ آپس میں محبت کریں گے. اور فواللہ، اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پہ بھی نور ہوگا، وانہم لعلی نور، اور وہ نور پر ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ بے خوف ہوں گے.
ولا يحزنون اذا حزن الناس، یہ بے غم ہوں گے جب لوگ غم میں ہوں گے. وقرأها هذه الآية، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی، الا آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کی وجہ سے محبت اور تعلق کا ہونا ایک ایسا عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے تو اس میں اس موسط ہے جو کافروں، مشرکوں اور فاسقوں قادروں میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن کسی رشتہ اور قرابت کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیے اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا خاص محبوب اور مقرب بن جاتا ہے. اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ لوگ اس درجہ اور مرتبہ میں انبیاء اور شہداء سے افضل اور بلندتر ہوں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے. معلوم ہوتی ہے، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسا ہوتا ہے. اس لیے جو کہا گیا ہے یہ زبردستی کی تعویل نہیں ہے بلکہ واقعہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی محبت اللہ کی وجہ سے، اور ان پر کوئی خاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب یہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے شاداں و فرحاں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگلی روایت بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. انتہائی خوبصورت روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آواز بہت کٹ رہی ہے باجی جان. یہ روایت تھی 295 پیج پہ. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن، این المتحابون، کہاں ہیں آپس میں الفت اور محبت رکھنے والے، بجلالی، میری عزت عظمت کی وجہ سے، یعنی دنیا میں میری عظمت کی وجہ سے جنہوں نے آپس میں محبت کی وہ کہاں ہیں. اذلہم فی ذلی، آج ان کو میں سایہ دوں گا، اپنا سایہ. یوم، آج کا دن ایسا ہے، لا ذل الا ذلی، میرے سوا سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں. یہ اللہ کا استفسار اور استفہام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ میدان محشر میں اللہ کی طرف سے یہ پکار علی رؤوس الاشہاد اس لیے بلند ہوگی، یعنی لوگوں کے سروں پر اس کو اس لیے بلند کیا جائے گا کہ ان بندگان خدا کی مقبولیت اور محبوبیت سارے اہل محشر اور تمام اولین اور آخرین کے سامنے ظاہر ہے، کہ سب سن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے. حدیث میں اللہ کے سائے سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں مراد اللہ کے سائے میں ہوں گی سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. انا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں جاء رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. فقال، اس نے عرض کی، یعنی صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نقول فی رجل احب قوما، ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے، ولم یلحق بہم، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہم میں سے اکثر کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت ہوتی ہے لیکن ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد والے لوگ بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا، یا نبیوں کے انبیاء کو سے محبت ہے ان کو نہیں پایا، تو ان کی محبت کا کیا اثر ہے؟ آقا نے فرمایا المرء مع من احب، بروز محشر انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. نعم، تو
تو سائل کا مقصد بظاہر یہ دریافت کرنا تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی خاص صالح اور متقی بندے سے یا اہل صلاح و تقوی کے کسی گروہ سے محبت رکھتا ہو لیکن عمل اور سیرت میں بالکل ان کے قدم بقدم اور ان کے درجے کا نہ ہو بلکہ ان سے کچھ پیچھے ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ یہ شخص عمل میں کچھ پیچھے ہونے کے باوجود ان بندگان خدا کے ساتھ کر دیا جائے جن کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور دین کے تعلق سے محبت تھی۔ اس سے اگلی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، اس میں دیکھیے کیا ہے، ان عبداللہ ابن صامت ان ابی ذر، حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہو قال یا رسول اللہ، انہوں نے یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل ایک آدمی ہے، یحب القوم جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے، لیکن ولا یستطیع اس طاقت نہیں رکھتا ان یعمل کعملہم کہ وہ عمل کرے جیسا کہ وہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا درجہ ہے؟ آقا نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، انت آپ یا ابا ذر اے ابو ذر مع اس کے ساتھ ہوں گے من احببت جس سے آپ محبت رکھتے ہوں گے۔ قال فانی، حضرت ابو ذر نے فرمایا پھر اگر ایسی بات ہے تو فانی احب اللہ، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، تو کیا میں ان کے ساتھ ہوں گا؟ قال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فانک آپ ہوں گے بے شک من احببت جس سے آپ کو محبت ہے۔ قال فاعاداها ابا ذر، راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر نے یہ بات دوبارہ دہرائی کہ احب اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، فاعاداها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات کو نبی علیہ السلام نے بھی دوبارہ دہرایا، کہ نے فرمایا انک من احببت، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے احب اللہ ورسولہ، آقا نے فرمایا فانک مع من احببت، یعنی بے شک آپ کے دل میں جس کی محبت غالب ہوگی آپ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تو مختصر ہیں، بڑی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں یہ سنن نبی داؤد شریف کی بھی روایت ہے، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہے بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات اتنی خوبصورت لگی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں دنیا اور ما فیہا سے زیادہ ہمیں یہ حدیث محبوب ہو گئی، اس سے پہلے نہ کسی حدیث پر ہمیں اتنا مزہ آیا، نہ اس کے بعد کسی حدیث نے ہمیں اتنا مزہ دیا جتنی نبی علیہ السلام کی اس ارشاد نے دیا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام سے محبت تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کامل درجے کی تھی، اور انہیں یقین تھا جب آقا سے محبت ہے تو بروز محشر انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہونا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجل ایک آدمی نے قال عرض کیا یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قال آپ نے فرمایا ویلک افسوس ہو، وما عادت لها، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ اتنا زیادہ قیامت کا جو سوال کر رہے ہیں اس کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا ما اعددت لها، میں نے اس کی تیاری تو کوئی نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ضرور محبت ہے۔ کوئی بہت نفل نمازیں یا بہت نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن ایک دعویٰ ہے احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ قال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر ایسی بات ہے تو آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے۔ اسی کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے جیسا حشر آپ کے محبوب کا ہوگا، جو درجہ آپ کے محبوب کو ملے گا اس درجے میں آپ کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد اسلامہم فرحهم بها، یہی وہ بات ہے جو آپ سے عرض کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو فرحوا بشیء کہ وہ کسی بات پر اتنا خوش ہوئے ہوں اسلام لانے کے بعد فرحهم بها جتنا وہ اس بات پر خوش ہوئے جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا انت مع من احببت المرء مع من احب، کہ آدمی بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث کی ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری فقرہ اس طرح بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ آپ کے اس ارشاد سے ہوئی انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو۔ بس میں بحمد اللہ محبت رکھتا ہوں اللہ سے اور ابو بکر سے اور عمر سے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان حضرات کے سے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو محبت کی وجہ سے معیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمیں اس کا ساتھ مل جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اول یہ کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کی وجہ سے محب محبوب کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہو جائے گا اور دونوں کے ساتھ بالکل یکساں ہوں گے، بلکہ یہ ایک ساتھ ہونے اپنے اپنے حال اور اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے ہوگا کہ دنیا میں بھی خادم اپنے مخدوموں کے ساتھ ہوتا ہے اور تابع اپنے متبوعوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ گندم میں اگر کوئی کنکر وغیرہ ہو یا ایسی چیزوں، جب اس کا آپ مارکیٹ میں جا کے ریٹ لگواتے ہیں تو وہ گندم کے ساتھ اس کا بھی ریٹ لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو نکالا جاتا ہے، اس کا وزن بھی لگتا ہے، اس وزن کے لحاظ سے قیمت دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی صالح کی صحبت میں ہوگا، اگرچہ وہ کنکر ہے لیکن نیک کی صحبت کی وجہ سے وہ کنکر بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا مقام ہی ہیرے سے زیادہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور اس کی زندگی بغاوت اور معصیت کی ہو، نافرمانی کی ہو۔ بس جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کریں تو جھوٹے ہیں، اور اگر واقعے میں خود بھی اپنے کو اہل محبت میں سے سمجھے تو بڑے فریب میں مبتلا ہیں۔ حضرت رابعہ نے ایسے ہی مدعیان محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی مدعیان محبت یعنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے فرمایا تھا، اے محبت کے جھوٹے مدعی یعنی محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عقل و قیاس کے لحاظ سے یہ بات بہت ہی عجیب ہے۔ اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانا کرتا۔ بہرحال اللہ اور رسول کی محبت کے لیے ان کی اطاعت لازم ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کامل اطاعت محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور رفاقت کی بشارت خود قرآن میں دی۔ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا۔ یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اچھا درجہ ہے۔ یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ اس حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جس کو حافظ ابن کثیر نے سورہ نساء میں اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے اپنی تفصیل میں ابن مردویہ اور طبرانی کی سند سے نقل کیا کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر ایک نظر دیکھ نہ لوں، اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور تو جنت میں پہنچ کر نبیوں کے بلند مقام پر پہنچا دیے جائیں گے، اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی گیا تو میری رسائی اس اعلیٰ مقام تک نہیں ہو سکے گی، اس لیے آخرت میں حضور کے دیدار سے بظاہر محرومی ہی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ فرما برداری کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس وہ اللہ کے ان خاص مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، یہ سب بڑے ہی اچھے دوست ہیں۔ تو گو اس آیت نے نبی علیہ السلام کے اس محب صادق کو اور دوسرے تمام محبت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ جب تم کو سچی محبت ہے تو تم اللہ اور رسول کی فرمانبرداری ضرور کرو گے، اور پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی معیت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ چونکہ محبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ناواقفی اور کم غوری کی وجہ سے محبت اور اطاعت کی باہمی لزوم کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبہ عندک، اے اللہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اور جن بندوں کی محبت تیرے نزدیک ہمارے لیے نفع بخش ہے، ان سب کی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا نبی علیہ السلام نے سکھا دی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مانگنی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں مانگیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمیں اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے،
ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سینے کا نور بنا دے۔ یہ دعائیں مانگیں، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں باقاعدہ سکھائی ہیں۔ تو یہ اخلاق میں تھا جو ہم نے پڑھا کہ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ کوئی آپ کو اچھا لگے تو اس لیے لگے کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی یاد دلا دیتا ہے، اور کوئی آپ کو برا لگے تو اس لیے لگے کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ ویسے کوئی ایسا طاقتور کسی کو اتنا طاقتور نہ بنائے کہ کسی کی وجہ سے آپ کو اللہ بھول جائے، کسی کو ایسا دوست نہ بنائے جس کی موجودگی میں آپ کو اللہ کی یاد ہی نہ آئے۔ اپنی صحبت ایسی نہ رکھیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر آپ چاہے کچھ لمحات کے لیے بھولیں لیکن اللہ کو بھول جائیں، یہ پریشان کن بات ہے۔ اپنی صحبتیں ایسی رکھیں کہ جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں۔ یہ صحبتیں ملتی ہیں جب تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صالح لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو ہم اخلاق پڑھے تھے، آگے ہے دینی اخوت اور اسلامی ہمدردی و غم خواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تعلیم ساری دنیا کے لیے آب رحمت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق اور عام انسانوں کے لیے ترحم اور حسن سلوک کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو جو ہدایات دی ہیں، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے بعض گزشتہ اور آخر میں گزری، جس میں ہم نے کہا اخلاق، عفو، درگزر، یہ ساری چیزیں ہم پیچھے اخلاق میں پڑھ رہے ہیں۔ اثار، سخاوت، یہ ہم نے پڑھ لیا پیچھے۔ تو لیکن آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے والی امت چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینی رشتہ کے ذریعے ایک برادری بنا دی گئی، اور اب رہتی دنیا تک اس برادری ہی کو نبوت کی نیابت اور نمائندگی کرنی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب امت کے مختلف افراد اور عناصر دینی اخوت للہی محبت، مخلصانہ ہمدردی اور خیر خواہی اور بے غرضانہ تعاون کے ذریعے ایک وحدت بنے رہیں، ان کے دل آپس میں پوری طرح جڑے رہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں اس پر خاص الخاص زور دیا۔ اس سلسلے میں آپ کے زیادہ تر ارشادات تو وہ ہیں جن کا تعلق معاشرت کے عوام میں آئے گا، لیکن وہ حدیثیں جہاں اخلاق کے زیر بحث ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم، ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے سے رحم کرنے والا پائیں گے آپ لوگ، متوادہم، آپس میں محبت کرنے والا، متعاطفہم، اور شفقت اور محبت کرنے والا، اور ان کی شفقت اور محبت، رحم دلی آپس میں ایسے ہوگی کمثل الجسد، جیسے ایک جسم اذا اشتکا، جب تکلیف ہوتی ہے عضو جسم کے کسی ایک حصے میں، تداعی لہ سائر الجسد، سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بالسہر والحمى، چاہے وہ خواب بخار ہو یا بے خوابی ہو۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر ایمان لانے والوں میں باہم ایسی محبت اور مودت، ایسی ہمدردی، ایسی دلی تعلق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ حال میں دیکھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو سب اس کو اپنی مصیبت سمجھے، سب اس کی فکر اور بے چینی میں شریک ہو۔ اگر ایمان کے دعوے کے باوجود یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے حقیقی اور کامل ایمان نصیب نہیں ہے۔ ایمان والوں کی یہی صفت قرآن میں ہے، رحماء بینہم، سبحان اللہ، آپس میں ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رشتہ داروں کا نہیں پتا ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ جبکہ ایمان یہ ہے، صلہ رحمی تو دور کی بات، صلہ رحمی تو بہت آگے ہے۔ ایمان والا کامل درجے کا متقی وہ ہوتا ہے جسے اپنے پڑوس کی، دائیں بائیں کی، آگے پیچھے کی، ہر ایک کی جو بھی اس کے تعلق میں ہو، اس سے محبت ہو، مودت ہو، ہمدردی ہو، یہاں تک کہ ایسے مسلمان جو بے راہ روی کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، اللہ اور دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے لیے بھی ہمدردی ہو۔ میرا اور آپ کا نبی علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے، لیکن تعجب آتا ہے اور کبھی کبھی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام میرے لیے، آپ کے لیے سجدے میں روئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے اللہ سے خیر مانگی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہمدردی، مودت، انسیت اور دلی تعلق ایسا تھا۔ تو آقا نے ہمیں بھی آقا کی تعلیمات سے ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرو۔ نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، ثم شبک بعض بین اصابعہم، پھر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ملایا، ہتھیلی کے اوپر انگلیاں انگلیوں میں ملائی، آقا نے ملا کر بتائی
جیسی انگلیاں دوسری انگلیوں سے ساتھ مل گئی اندر اور ایک ہاتھ بن گیا، یہ بظاہر دو ہاتھ ایک ہو گئے، ایسے یعنی مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جس کی اینٹیں باہم پیوستہ ہوں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کوئی ان میں خلا نہ ڈال سکے۔ میں آج ہی پڑھا رہی تھی ترمذی شریف میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی، ان میں سے 2 پوری ہو گئی، ایک چھوڑ دی گئی۔ میں نے جو 3 دعائیں کی تھی ان میں سے 2 تو پوری ہو گئی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ آپس میں مسلمان لڑیں گے، تو یہ قبول نہیں ہوئی۔ کوئی تیسرا ان پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپس میں لڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو وہ معاملات اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا تھی کوئی باطل ان پر حملہ آور نہ ہو، اور اللہ نے قبول کر لی، کوئی باطل ان پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن یہ آپس میں ہی لڑیں گے مریں گے، تو وہ معاملات ہیں۔ اور آپس میں لڑانا یہ باطل کا کام ہے، وہ لڑا رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں، ہم پہلے مسجد دیکھتے ہیں کس کی ہے پھر اندر جاتے ہیں۔ بہرحال تو صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے جو رفع یدین کرتے تھے اور بعض ایسے تھے جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب ہمارا اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی انداز یہ تھا کہ ایک دوسرے کی عقیدت کرنا، محبت کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام شافعی فرماتے میں نے ان سے اتنا سیکھا جتنا بے انتہا سیکھا، اور وہ ان کو اپنے ان کے استاذوں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن اب حنفی شافعی اور یہ ان کا تو اختلاف پھر بھی کسی قدر کم ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور ان کا آپس میں بے انتہا اختلاف اور کیسی باتیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہوتے ہی ہمدرد ہیں۔ تو مندرجہ بالا حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے جس طرح مسلمانوں کو باہم محبت اور مودت کا برتاؤ کرنے اور ایک جسم اور جان بن کے رہنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح اس کے خلاف برتاؤ کرنے، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنے، بدگوئی کرنے، بے تعلق رہنے، اس کی مصیبت پر خوش ہونے، اس کو ایذا پہنچانے، حسد یا کینہ رکھنے کی سخت مذمت اور انتہائی تاکیدوں کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے ارشاد ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، دھیان سے سنیے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم، تم پر لازم ہے، والظن، کہ تم برے گمانوں سے بچو، بدگمانی سے بچنا تم پر لازم ہے، کیونکہ فإن الظن، یہ جو بدگمانی ہے، اکذب الحدیث، یہ بہت سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، ولا تحسسوا، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، ولا تجسسوا، جاسوسوں کی طرح نہ پھرا کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہ کرو، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اب یہ کتنے ارشادات ہیں نبی علیہ السلام کے؟ نمبر 1، کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ لگو، ہمیں ادھر کسی کا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے، اللہ رحم فرمائے۔ دوسری چیز ہے جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، ٹو میں رہتے ہیں، کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کے تجسس کرتا ہے، جو کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اللہ تلاش کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اللہ تلاش کرتا ہے، اسے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نے حدیث بہت پہلے حفظ کے زمانے میں پڑھی تھی اور ڈر گئی تھی اس حدیث سے، اتنی تبدیلوں میں خشیت الہی ہوتی تھی، مطلب شعور نہیں تھا، نابالغ تھی، اور میرے پر یہ حدیث اتنی اثر کی۔ ہم جب جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہے ہیں، یہ باتیں ہم ارشادات نبوی پڑھتے ہیں، لیکن دلوں کی کیفیتیں نہیں بدلتی۔ اللہ سے دل کی نرمی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قسوۃ القلوب، اے اللہ ہم دلوں کی سختی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ دل جب سخت ہو جائیں تو آنکھیں بہا نہیں کرتی، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال تو فرمایا کہ جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا حوث کرو کہ بھائی مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے، وہ جو لیول اس کا ہے مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں جو کر رہے ہو بس اس پہ راضی رہو، کسی کی بھاگو نہیں، دوڑو نہیں، تھک جائیں گے ورنہ۔ نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ ایک کا منہ ادھر دوسرے کو ادھر نہیں، خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں جن جن چیزوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ ہیں جو دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا کہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے، جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو، اس کے ہر کام میں اس کو بدنیتی معلوم ہوتی ہے، پھر محض اس وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت
ایسی انہونی باتیں منسوب کرتا ہے جو ہوئی نہیں ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کسی کے بارے میں برا سوچے ذہن میں شیطان تو بیٹھ جاتا ہے پھر گھر بنا کے بھئی یہ تو میرے مطابق چل رہا ہے چلو میں اس کا ریموٹ میرے ہاتھ میں جو مرضی اس کو. اچھا یہ جو ہماری سوچیں ہیں نا آج کے دور میں بہت بے باک ہے. ہماری سوچ بہت بے باک ہے. کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیا جیسا بھی سوچ لیا. آقا نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. بہت بدگمانیوں سے بچو یہ بہت جھوٹی بات ہے. دل میں آیا بس گھر کر لیا دل میں اس چیز نے گھر بنا لیا ٹھکانہ بنا لیا ہاں یہ تو ہے ہی ایسی. تو فرمایا بدگمانیوں سے بچو. اس وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف سے ایسی انہونی باتیں منسوخ کرنے لگتا ہے کہ پھر اس کا اثر قدرتی طور پہ ظاہری برتاؤ پر بھی ہوتا ہے. دل میں بات ہوتی ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے دل میں ہوتی ہے. اب یہ بیٹھے ایک مجلس میں ہیں چہرے ایک دوسرے کی طرف ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں. تو اس دوسرے شخص کی طرف بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے. اس طرح دل پھٹ جاتے ہیں تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو اکذب الحدیث فرمایا یعنی سب سے جھوٹی بات. بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا بدگمانی کو بھی برا سمجھو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے اس کو بھی بڑا سمجھو. جس طرح اس حدیث میں بدگمانی کی شناعت اور قباحت کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا کہ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت فرمایا. حسن الظنی من حسن العبادہ. اچھا گمان اچھی عبادت ہے. سبحان اللہ. پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. آپ نیگیٹو بندوں کے پاس بیٹھیں گے آپ کی زندگی میں ہر چیز بری لگنا شروع ہو جائے گی. اچھا کبھی کبھی کسی سے کچھ دیر کی ملاقات ہوتی ہے لیکن اس ملاقات کے بعد انسان اٹھتا ہے مجلس ختم ہوتی ہے انسان کی جسم و روح پر ایک اطمینان اور ایسے خوشگوار ہو جاتا ہے اس کا موڈ. اور بعض لوگوں کے پاس ہم خوشگوار موڈ میں بیٹھتے ہیں اور دماغ میں بوجھ لے کر اٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرا ہماری ذہنی سطح کو. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بات کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ میں اس کو نیگیٹو باتیں اس تک پھیلاؤں لیکن عادت بن چکی ہوتی ہے. تو جیسے ہی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کوئی بات کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام دلاسے دیا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ کے نام پر میں نے توکل کیا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے تو جب انہیں نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آخری زبان پہ الفاظ یہی تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس آیت کی وہ تلاوت فرما رہے تھے. ان کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا. تو صحابہ کرام کی بھی نبی علیہ السلام نے ٹریننگ اسی لیے کی تھی تربیت اسی طرح کی تھی. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع. کوئی آگے کوئی پریشانی کی بات کہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف کریں. توکل بڑھائیں اللہ پر بھروسہ بڑھائیں. اللہ مالک ہے اللہ آسانی کرے گا اللہ عافیت فرمائیں گے. جملے جب کرتا ہے انسان کہتا ہے تو اس کے اثر بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ خندق ہے اور کھودی جا رہی ہے لیکن وہ خندق کھودنے میں بڑی مشکل درپیش ہے تو نبی علیہ السلام نے جملے اس موقع پر فرمایا پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ سر پہ کھڑے ہیں دشمن اگر انہوں نے پاؤں پہ دیکھ لیا تو ہمارے سر انہیں نظر آ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحزن ان اللہ معنا. گھبرائے نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرائے نہیں اللہ ہمارے ساتھ. اور حدیث میں آتا فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو. تو مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کی طرف دھیان اللہ پہ توکل اللہ پہ بھروسہ کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توکل بڑھتا ہے خشیت الہی بڑھتی ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق بھی بڑھتا ہے. تو فرمایا کہ کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں رہنا دوسروں میں عیبوں کا تجسس کرنا ایک دوسرے پر عزت حاصل کرنے اور بڑھنے کی کوشش کرنا کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر اس پر حسد کرنا اس کی خوشحالی کو ٹھنڈی آنکھ نہ دیکھ سکنا وغیرہ وغیرہ سب کا حال بھی یہی ہے. اس سے دلوں میں نفرت اور عداوت کا بیج پڑتا ہے. ایمانی تعلق جس محبت اور ہمدردی اور جس اخوت اور یگانگت کو چاہتا ہے اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا. حدیث کے آخر میں جو فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو اس میں اشارہ ہے کہ جب تم اپنے دلوں اور سینوں کو نفرت اور عداوت پیدا کرنے والی ان بری باتوں سے صاف رکھو گے تب ہی تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو گے. تب ہی وہ والا اثر حاصل ہوگا جو ہم نے پیچھے پڑھا تحابوا فی اللہ. اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. متحابین فی اللہ. دل صاف شفاف قلب ابیض لے کر جب بیٹھتے ہیں قلب ابیض جب سفید دل لے کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر دلوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور پھر محبت اللہ کے لیے عداوت اللہ کے لیے اور پھر اللہ بروز محشر انشاءاللہ جنت میں بھی جمع فرمائیں.
अगली हदीस पढ़ लेते हैं। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, ना तो उस पर जुल्म करता है, वला यख़ज़ुलुहु, ना उसको जलील करता है। अब देख ले कितना बड़ा पॉइंट है, ना उस पर जुल्म ज्यादती करता है, वला यख़ज़ुलुहु, ना इसको बेरो मददगार छोड़ता है, ना इसको रुसवा करता है। आका ने फरमाया बरोज़ ज़िल हज के खुतबा में, हज अकबर में, जब नबी अलैहिस्सलाम का हज्जतुल विदा था, आखिरी खुतबा था, आका ने फरमाया जैसे इस शहर की और इस दिन की और इस घर की हुर्मत है, इसी तरह तुम पर तुम्हारे माल, तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जतें हराम है। यानी एक दूसरे की इज्जत मत उछालो। और आज सोशल मीडिया ने क्या किया हुआ है, काम ही ये, जो जितनी दूसरे की इज्जत उछालेगा उतना उसका मुनाफा होगा। जबकि ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दूसरे की इज्जत परवार मत करो। ऐप पता भी है तो पर्दा पोशी कर लो। अल्लाह माफ फरमाए हमें ऐप पता चल जाए, सिर्फ ये सोच रहे हैं यार आज के दिन इसके ऐप पे पर्दा डाल देते हैं, बरोज़ महशर इंशाल्लाह अल्लाह हमारे ऐपों पर पर्दा डाल देंगे। ये सोच जो है ना, ये सोच और फिर अमल, ये अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना जुल्म करो, वला यक़्तुलूहु, ना रुसवा करो, वला युहर्रिकुहु, और ना हकीर समझो, किसी को हकीर ना समझो। ये है क्या, अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए जमीन के धुतकारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। ऐसा भी होता है, हम जिन चीजों को तरजीह देते हैं, उसका लाइफस्टाइल, उसका ओढ़ना बिछोना, उसका किरदार, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसका तकल्लुम, अल्लाह के यहाँ ये बिल्कुल नहीं देखा जाता। कुरान में आए थे ना, दूसरे पारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, आपके पास आदमी आता है, उसकी अंदाज़े गुफ्तगू आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो जमीन में फसाद करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी आपको उनका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा लगता है, लेकिन उनमें खैर नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ तकल्लुम, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी बोल चाल, ये चीजें अल्लाह के यहाँ जब खैर में नहीं है तो अल्लाह के यहाँ ये कोई माना नहीं रखती। अल्लाह के यहाँ ताल्लुकात का की बिना दिल है, तकवा। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आकर इशारा फरमाया, तकवा हाँ हुना, अगर फरमाया दिल यहाँ, तकवा यहाँ होता है, दिल की तरफ इशारा फरमाया। तो अगर तकवा जो है ना, देखिए आ गया तकवा हाँ हुना, फरमाया तकवा यहाँ है, वशीरु इला सदरी सलासा मिरार, आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार सीने की तरफ इशारा फरमाया। फरमाया बिहस्बि इम्रिइम मिनश्शर्रि, आदमी के बुरा होने के लिए इतना काफी है, ये कर रहे युहक्किरा अखाहु, कि वो अपने भाई को हकीर समझ ले, कि इसने तो कोई अच्छा ओढ़ा नहीं है, इसको तो बात करनी नहीं आती। पता नहीं अल्लाह के यहाँ अपने अमाल, अपनी इबादत, अपनी रियासतों की वजह से कितनी प्यारी है। फरमाया अल मुस्लिमा कुल्लुल मुस्लिमा अलल मुस्लिमी हराम दमही व मालहु व इरसुहु, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम, खून, माल, आबरू। इस हदीस में हर मुसलमान पर उसके दूसरे मुसलमान भाई का एक हक होना बताया गया, कि जब वो इसकी मदद का मोहताज हो तो ये उसकी मदद करे, लेकिन ये उसी सूरत में है जबकि वो हक पर हो, मजलूम हो। एक दूसरी हदीस में फरमाया, तुम्हारा भाई अगर मजलूम हो तो इसकी मदद करो, और अगर जालिम हो तो इसको जुल्म से रोको। इसको जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। लेकिन हम हमारे सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो, हम उसको कोई पॉजिटिव बात नहीं बताते, हमेशा नेगेटिव बात, ताकि वो उससे और जो है मुतनफिर हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी की अंदर बुराइयां नजर आ रही है तो तुम उसकी अच्छाइयों को तलाश करो, ठीक है। और हम बुराइयों की ही तलाश कर रहे होते हैं, अच्छाइयों को दरगुजर करते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की जो अहदीस, इनका ताल्लुक है अखलाक से। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अखलाक अता फरमाए। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम